بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو مجلس میں قرآن پڑھا نماز میں، اگر اس کو یوں عنوان دیا جائے کہ کل جو مضمون تھا اس کا تعلق تھا نہ ماننے والوں کی باتیں، اور آج کا عنوان ہے ماننے والوں کی باتیں۔ نہ ماننے والوں کو اللہ نے کیا سنایا اور ماننے والوں کو اللہ نے کیا سنایا۔ اللہ اکبر۔ اس پہ دو باتوں کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ ماننے والوں کے بارے میں کیا کہا اللہ نے، تو ایک لفظ آتا ہے اس میں جزاء وفاقہ، اور دوسری جگہ آتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا۔ یہ دونوں سوال ہیں۔ نہ ماننے والے وہاں سوال کریں گے کہ یا اللہ یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ، تو اللہ کہیں گے جزاء وفاقہ، یہ تمہاری نہ ماننے کی سزا ہے۔ اور جب اہل جنت پوچھیں گے کہ اتنے بڑے انعامات کیوں ہیں، اللہ فرمائیں گے جزاء من ربک عطاء حساب، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے یہ سارا۔ جزاء من ربک عطاء حساب۔ اس کی آخری آیت ہے نا اس سورت کی، اس کی آخری آیت کے اندر بڑا حسرت، بڑا افسوس اور بڑا پیغام ہے۔ جس وقت یہ سارے حالات گزر جائیں گے نا، قرآن کہتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ ان کا اس وقت کا بڑا افسوس ہوگا ان لوگوں کا، اور کہیں گے اے کاش آج کے دن ہم مٹی ہو چکے ہوتے، یا لیتنی کنت ترابا۔ لیکن یہ کاش کہنا ابھی انہیں کسی فائدہ نہیں دے سکے لوگوں کو، یہ کاش کہنا فائدہ نہیں دے گا۔ تو کہتے ہیں جنت کا ذکر جب آ جائے تو مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ ان للمتقین مفازا، یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے، دنیا کے سارے تھکڑے وہاں ختم ہو جائیں گے، ساری تھکاوٹ، ساری پریشانی اللہ اس شخص سے دور کر دیں گے۔ ان للمتقین مفازا، متقی لوگ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور باغوں میں ہوں گے، باغوں میں حدائق و اعنابا وکواعب اترابا۔ ہم عمر عورتوں سے ان کی شادی ہوگی، اور وکأسا دہاقا، ڈھلکتے ہوئے پیالوں میں نئے شراب پیش کی جائے گی، جام جو پیش ہوئے ڈھلکتا ہوگا۔ کئی لوگ یہاں بات کرتے ہیں یہ اللہ سے، اللہ والے جنت کی مانگتے ہیں، تو اللہ والے کیا مانگتے ہیں، جنت کی مانگنی سے؟ یعنی یہ سوال غلط ہے۔ کوئی کہتے ہے کہ جنت نہ مانگو اللہ سے، جنت مانگنی چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تین چیزوں کی سماعت اللہ نے بہت تیز بنائی ہے۔ جنت کی سماعت تیز ہے، جہنم کی سماعت تیز ہے، اور اس فرشتے کی سماعت بہت تیز ہے جو دربان کی حیثیت سے روزے پہ کھڑا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو لکھا تھا نا اے اللہ مجھے جنت دے، تو جنت اس کی اس آواز کو سنتی ہے اور یہ اللہ سے درخواست کرتی ہے اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے تجھ سے، تو دے دینا اس کو۔ جنت خود سفارش کرتی ہے۔ اور اگر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے ڈر رہے گی، اس کو بچا مجھ سے۔ اور تیسرا فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ
جو آدمی دروشی پڑھتا ہے نا، تو جو روزے پہ کھڑا ہوا فرشتہ ہے وہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا نبی اللہ یہ فلاں آپ کا امتی ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اور اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، اس کو قبول کریں۔ صحیح ہے؟ تو تین چیزوں کی سماعت ہے۔ تو ان للمتقین مفازا، یہ ماننے والوں کے حالات ہیں۔ ماننے والوں کے حالات قرآن کریم کی کو سمجھانے کے لیے علماء مفسرین کو اللہ نے بہت شان دی ہے۔ اس عنوان کا نام ہے قرآن کی زبان میں انعامات ربی کا بیان، انعامات ربی کا بیان۔ اور جو اس سے پچھلا رکوع ہے اس کا نام ہے دلائل عقلیہ کا بیان بھی اس میں آتا ہے، اور کفار اور مشرکین کے لیے زجر اور تنبیہ بھی آتی ہے، زجر اور تنبیہ آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے متقین کا حال بیان فرمایا، تو اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ ہائے ہائے، اور تقوی نصیب جب فرما دے تو اللہ پاک اس مقام کا ہمیں اہل کر دے۔ خدا جانے کتنا وقت لگتا ہے وہاں تک، خدا جانے کتنا وقت لگتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز، اس سے بڑا جھوٹ دوسرے ہماری زبانوں کے اندر کوڑ اور کوئی نہیں ہے، اور آخرت سے بڑی سچائی اور کوئی نہیں ہے۔ کیسے انسان کے ساتھ حالات واقعات پیش آ جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب فرمائے، تقوی والی زندگی اللہ نصیب فرما دے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، تصور دل میں رکھیں اللہ کے نام کا، ہمیشہ یہ مراقبے کے دوران بھی، یا اللہ انسان بننے کی آرزو کرتا ہوں، انسان بننا چاہتا ہوں، اللہ تو مجھے انسان کر دے، اللہ تو مجھے انسان کر دے، اللہ تو مجھے انسان کر دے، کیونکہ انسانیت بڑی چیز ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دہلی گیا تو عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ بھائی مسجد میں ٹھہر کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں اٹھ کے آ گیا باہر، تو نیم کا ایک درخت تھا، اس نیم کے درخت کے پاس میں ایک اینٹ رکھی نیچے سر کے، تو لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو مسجد خالی ہو گئی، لیکن مسجد جو ہے نا ہل رہی ہے۔ تو میں نے دروازے سے دیکھا کہ امام صاحب جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہ پڑھتے ہیں لا الہ، مسجد ایک طرف آ جاتی ہے، الا اللہ، اس طرح سلسلہ لگا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، کسی طریقے سے میں اندر داخل ہوا، میں نے ان سے جا کے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے آگے سے فرمایا جا اللہ تجھے انسان بنائے۔ 2-3 بار کہا میں نے، وہ مجھے آگے سے یہی کہتے ہیں جاؤ اللہ تجھے انسان بنائے، اللہ تجھے انسان بنائے۔ میں نے کہا میں انسان تو ہوں، فرمایا جی میری پگڑی سر پہ رکھو، پھر بازار کا چکر لگا کے آؤ۔ کہتے بازار کا چکر لگایا، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی گیدڑ ہے، کوئی بلی ہے، کوئی چوہا ہے، پورے بازار میں ایک انسان ہے جو جوتے گانٹھ رہا ہے، موچی ہے، وہ انسانی شکل میں ہے۔
واپس آیا تو میں نے کہا دعا کرے. میں نے کہا اللہ جا تجھے انسان بنائے. میں نے کہا آمین آمین. اللہ اکبر. اب تو سب کچھ دیکھ کے آ گئے نا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے انسان کی باطنی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں سب کی. یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی دعا کے صدقے کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ ہوں. تو یہ دعا اور التجا کرنا کہ یا اللہ مجھے انسان کر دے, مجھے انسانیت نصیب فرما دے, انسانیت کی درد عطا فرما دے, اور مجھے انسان بنا دے, صحیح معنی میں انسان بنا دے. تو آپ جب یہ دعا کرتے ہیں, ہم یہ دعا کرتے ہیں, تو گویا ہم التجا کر رہے ہیں. اور آدمی ہمت کوشش کر کے التجا کرتا رہے. تو ایک حدیث شریف سنی گئی ہے کہ فرمایا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو بلائیں گے تو ان میں جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے زندگی میں کوشش کی تھی, ذکر بھی کرتے تھے, دعا التجا بھی کرتے تھے, لیکن باوجود اس کے لیے انسان نہیں بن سکے, ان میں انسانیت نہیں آئی, تو یہ اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ ہم نے کوشش تو کی تھی, اب باوجود اتنی کوشش کی اگر ہم ٹھیک نہیں ہو سکے اللہ آپ ہمیں مہربانی فرما دیں. فرمایا اللہ پاک اس شخص کو بخش دیں گے, اللہ اس کو معاف کر دیں گے. تو مراقبے کے دوران بھی بجائے ادھر ادھر پھرنے کے نا, خیالات میں بھٹکنے کے, اللہ سے التجا کرتے رہے یا اللہ اپنے نام پاک کی برکت سے میری تربیت کر دے, میری اصلاح کر دے, مجھے اچھا انسان بنا دے, میرے اندر سے غصے کو دور کر دے, عجب کو دور کر دے, تکبر کو, لالچ کو, یہ فلاں جتنی بیماریاں ہیں. اور بعض باطنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک یہ بڑی سخت قسم کی کمزوری ہے, جیسے غیبت ہے, بدنگاہی ہے, جی حرام خوری ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو جان نہیں چھوڑ رہی. اس کا نام لے کے اللہ سے کہ یا اللہ یہ بیماری تیری ضد پہ کھڑی ہے, یہ گناہ میرا کھڑا ہے تیری ضد پر, خدا نخواستہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے میں مر جاتا ہوں تو کل تو بڑی مشکل پیش آئے گی. تو مراقبے کے دوران اللہ سے التجا کرنا, اللہ سے التجا کرنا. بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے, میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے. کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی, اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی. کب سے کھڑی ہوں یا رب میں امید کے سہارے, یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے. تو اللہ جل شانہ سے دل کی زبان میں, دل میں سب کچھ کہہ جایا کریں, دل کی زبان میں, دل میں اللہ سے سب کچھ کہے. یہ وہ دربار ہے جہاں پردہ پوشی بھی ہے اور تانا بھی نہیں ہے. پردہ پوشی ہے, تانا نہیں ہے, تو نے فلاں وقت سے کیوں کیا تھا, یہ بات نہیں ہے. تو اللہ کی طرف متوجہ رہ کر 1 منٹ, 2, 4 منٹ, 6 منٹ, جتنی دیر بھی ہو آدمی متوجہ اللہ رہے. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما, اے اللہ ہماری باطن سے سیاہی کو دور فرما, اللہ ہمارے اندر سے انقباض کو ختم فرما, اے اللہ سستی ہماری دور فرما, غفلت ختم فرما, اے اللہ ظلمت کو دور فرما دے, اے اللہ غفلت کو ختم فرما دے, یا اللہ اپنا ذوق شوق نصیب فرما دے, اللہ اپنا نام نصیب فرما دے, اللہ اپنا نام نصیب فرما دے, اللہ اپنا نام نصیب فرما دے. اللہ وہ کام کرا جس سے تو راضی ہے, اللہ ان کاموں سے بچا جن سے تو ناراض ہے. یا اللہ ہمارے بچوں کی اولاد کی اللہ خیر فرما دے, اے اللہ نسلوں میں ہدایت کو عام کر دے, اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ بے دینی سے, گمراہی سے اللہ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما دے. یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما دے, اللہ دین پر استقامت نصیب فرما دے. جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا ہوا
لکھا ہے ہم سے دعاؤں کی امید ہے یا اللہ، یہ دعاؤں کے حق میں قبول فرما دے اللہ، ہمارے بچوں کی، ہمارے بچوں کی یہ مقدر نصیب اچھے کر دے، اولاد کے صدموں سے اللہ بچا، اولاد کے دکھوں سے بچا، اولاد کے غموں سے بچا، اولاد کی پریشانیوں سے اللہ بچا یا اللہ، اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما اللہ، ہم پر رحم فرما۔ ہمارے ایک دوست ہے سجاد گار ایڈوکیٹ یا اللہ، وہ بہت بیمار ہیں اللہ، ان کو شفا نصیب فرما۔ وہ ملک انوار صاحب بہت پرانے ہمارے دوست بھی ہیں، بہت عرصے سے بیچارے بیمار ہیں، کینسر نے انہیں گھیر رکھا ہے یا اللہ، تو ان پہ رحم کر دے یا اللہ، اللہ ان پہ رحم کر دے، اللہ شفا نصیب فرما دے یا اللہ۔ بہت سے دوست جو بیمار ہیں، پریشان حال ہے یا اللہ، غیب میں ان کے حق میں دعا کرنے سے ان کو فائدہ ہوگا یا اللہ، اللہ ان سب کو معاف فرما دے، اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ ہماری مسجد کی اللہ ضروریات، ہمارے مدرسے کی، خانقاہ کی اللہ جو ضروریات ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اللہ غیب کے خزانوں سے پورا کر دے۔ جو قرض ہیں، جو مسائل ہیں یا اللہ، ان کو بھی بآسانی حل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔